بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ کیونکہ دوستو، کچھ ناسمجھ لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیوں کیے۔ اسی لیے دوستو، آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، مگر مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 11 نکاح کیے، یعنی کہ 11 عورتوں کے ساتھ میں آپ نے شادی کی۔ اس بات پر کچھ ناسمجھ لوگ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیوں کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت عطا کی تھی۔ 40 مردوں کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی اس بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر بھی تھے اور ان کے بچے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد پھر 3-4 سال کے بعد دوسری بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دیے۔ اس طرح 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بیوہ عورت ہی رہی، یعنی کہ دوستو 50 سے 60 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کنواری تھی اور باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال کی تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے کے جو شوہر تھے ان سے انہیں اولاد بھی تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی، یعنی کہ 50 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چند نکاح کیے۔ یہ نکاح کسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے، یعنی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے۔ اگر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کرتے تو آپ کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ کر باقی سب بیوہ عورتیں تھیں اور ان سے ہی نکاح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حالت زندگی میں یہ 11 نکاح کیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے خود ہی اس شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، یہ اپنے شوہر سکران بنت عمرو کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔
वहाँ उनके शोहर का इंतकाल हो गया। जब उनका बज़ाहिर यानी दुनियावी सहारा ना रहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद यानी कि नबूवत के 10वें साल इनके साथ निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की थी और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 55 साल की थी और ये इस्लाम में सबसे पहली मुस्लिम बेवा औरत भी थी। नंबर 3, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, ये पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आरजू थी कि मेरी बेटी नबी के घर में हो। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में ही हो गया था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर यानी मदीना में 2 हिजरी को आई, यानी कि 3-4 साल के बाद में आपकी रुखसती हुई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 55 साल की थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही बीवी हज़रत आयशा ही कुंवारी थी, बाकी सब बेवा या मुतलका थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और इसी में आप मदफून हैं। नंबर 4, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, हज़रत हफ्सा दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। उन्होंने अपने पहले शोहर के साथ हफ्सा और फिर मदीना की तरफ हिजरत की थी। उनके शोहर जंगे ओहद में ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मी हालत में ही इंतकाल फरमा गए थे। इस तरह से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। नंबर 5, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, इनका पहला निकाह तुफ़ैल बिन हारिस से फिर उबैदा बिन हारिस के साथ हुआ। ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचेरे भाई थे। तीसरा निकाह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ था। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फुफीज़ात भाई थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तीसरे शोहर के इंतकाल के बाद यानी कि इनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल की थी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के सिर्फ 3 महीने तक ही जिंदा रही। नंबर 6, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, इनका पहला निकाह हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फुफीज़ात भाई थे। इन्होंने अपने शोहर के साथ हफ्सा और मदीना की तरफ हिजरत की थी। इनके शोहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे ओहद के ज़ख्मों से वफ़ात कर गए थे। 4 बच्चे यतीम छोड़े। जब कोई ज़ाहिरी दुनियावी सहारा ना रहा तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेबस बच्चों की हालत पर रहम खाकर इनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया था। नंबर 7, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुफीज़ात बहन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह कोशिश करके अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवा दिया था, लेकिन शोहर की हज़रत ज़ैनब के साथ नहीं बनी और बीवी को उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि तलाक दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत समझाया था, मगर दोनों का समझौता नहीं हो सका और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस मुसीबत को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह किया था। नंबर 8, हज़रत ज़ुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, ये जंग में पकड़ी गई थी और हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल के नौजवान थे। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्हें आज़ाद करने के लिए कुछ रकम मांगी। हज़रत ज़ुवैरिया बहुत गरीब थी, इसीलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और ये भी जाहिर किया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। इस मुसीबत को देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी रकम अदा करके उसको आज़ाद करा दिया और फिर फरमाया, बेहतर है कि आप मुझसे निकाह कर लो। इस तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे 5 हिजरी में हो गया था। नंबर 9, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
پیارے دوستو، ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کر آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اسلام لے آئے یا وہ اپنے مذہب پر باقی رہے۔ اگر وہ اسلام لاتی ہے، میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہ سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 10، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، حضرت سفیان امی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ جن دنوں ان کے والد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہوئی تھی۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، پھر شوہر کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی سچی اور ایمان میں پکی عورت کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اسلام کے واسطے باپ، بھائی اور اپنے پورے خاندان کو اور اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ پردیس میں شوہر کا اکیلا سہارا تھا۔ شوہر کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی صابرہ عورت کے ساتھ حبشہ ہی میں 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نمبر 11، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام براہ تھا۔ نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا تھا، اور یہ ہلال قبیلے سے تھی جو مکہ کا ایک قبیلہ تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 ہجری میں نکاح کیا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو اپنے دوستوں میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں، یعنی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر